بزنسز کو انشور کرنا چاہیے، ریگولیٹر کی خود انفارمیشن یا تعلیم و تربیت اتنی ہونی چاہیے کہ ایک بزنس سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ بزنس سکسیزفل بھی ہو. تو جب بزنس سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر مارجن جو آپ نے بفر کہتے ہیں، ہم بفر رکھیں، مارجنز رکھیں کہ یہ بیک فائر یا کوئی لاس ہوگا یا کچھ ہوگا تو آپ کیسے ری ڈیزائن کریں گے. چائنیز نے جو اچھی بات ہوئی چائنا میں وہ ایک مثال کے طور پہ R&D سے انہوں نے کہا ہم انٹرنیشنل کمپنیوں کو کہا کہ ہم آپ کی گاڑی بناتے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ یہاں پہ کریں، آدھی قیمت پہ آپ کو کاسٹ ہی کم ہوگی، آپ کی ڈیوٹی بھی نہیں پڑے گی، ہم جہاں پہ آگے ایکسپورٹ کرنی یہاں سے کر دیں گے. بڑے بڑے نام برانڈز ہیں جن کے میں نام لینے لگا، ابھی نام نہیں لے سکتا سوری، کیونکہ وہ ہماری اوبلیگیشن ہمارے پہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے گاڑیاں بنائیں اور ان کی R&D ان کے لوگوں سے ساتھ مل کے کی. اب R&D پہ بڑا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بڑے پیسے لگتے ہیں، ان پیسوں سے آپ کو اپ فرنٹ تو کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، وہ اس پیسوں کا آپ کے R&D جو ہے وہ میچ نہیں کرے گی کہ یار میں یہ پیسے آج لگا رہا ہوں، 3 سال تک لگاتا رہوں گا، 4 سال تک لگاتا رہوں گا تو ہمیں اس کا کیا ملے گا. انہوں نے لانگ ٹائم پلاننگ کی کہ یار ہم ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ایک تو سیکھیں گے، پھر جو یہ ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اب خود ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ انہوں نے ایم یوز کیے کہ یار بعد میں ہم آپ کی شیپ نہیں لائیں گے، آپ کا نام نہیں لائیں گے، لیکن ٹیکنالوجی تو ہم یوز کر سکتے ہیں نا. انجن کے اوپر صرف ایک پنچ ہوا ہے لوگو کسی کمپنی کا، بڑی کمپنی کا، اسی ایسے ہی انجن کے اوپر اس دوسری ڈیزائن کا لوگو پنچ ہو جائے، ہاؤ وڈ یو نو. یہ ٹیکنالوجی تو وہ ساری وہی ہے. اینڈ اس کو ریفائن کیا انہوں نے، آج ان کے اپنے برانڈز کے ساتھ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. ہماری مارکیٹ میں جو بہت اچھا نام اس وقت جو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں وہ چائنیز گاڑیوں کے اوپر ہے. جتنی بڑی گاڑیاں لوگ ہر تیسرے گھر میں گاڑی جاتی ہے وہ چائنیز گاڑی جا رہی ہے. تو چائنیز گاڑی کو انہوں نے لرن کیا، انہوں نے ریفائن کیا. ہم پاکستان میں R&D کیوں نہیں کرتے رہے؟ ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہمارے ریگولیٹر کو انشور کرنا چاہیے تھا. ہماری جتنی جو لا بائنڈنگ جو یہ قانون بناتے ہیں ان کو، جیسے ہمارے ادارہ ہے EDB ہے، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اوپر بھی اوبلیگیشن ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک پہ اوبلیگیشن ہے کہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر کیسے جا رہی ہے. یہ ڈویژن الگ سے ہوتے ہیں، ان ڈویژنس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹریڈ فائنانس کا بندہ جو ہے دوسرے جا کے گاڑی کے انجن کی باتیں کرنا شروع کر دے. یہ آپ وہ بزنس کیس ہوتا ہے، آگے لوگ انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. بہت ساری انڈسٹری پاکستان میں ہے. ہم نے موٹر بائک ایک ٹائم تھا پاکستان کے اندر 700 موٹر بائک روزانہ بکتا تھا سڑکوں پہ، 700 موٹر بائکس ایوری ڈے. کووڈ سے پری کووڈ بات کر رہا ہوں، پوسٹ کووڈ تو وہ 300 پہ بھی نہیں رہا، بلکہ وہ مہینے کا 300 400 پہ آ گیا تھا. ایسے ہی ہے. تو ابھی جو پچھلے 2 سالوں سے ریسیشن ہے اس کے اندر بھی شرنک ہوئی ہے مارکیٹ موٹر بائکس کی. لیکن اب اس کے اندر بھی ان کو بھی لمحہ فکری ہے جو پرانے بائک مینوفیکچرز تھے ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ چائنیز وہ الیکٹرک گاڑیاں موٹر بائکس بھی آ گئی ہیں. پہلے انہوں نے چائنیز میں اپنا فیول والی بائکس نہیں تھیں، وہ بھی چلی مارکیٹ میں. دیکھیں آلٹرنیٹ تو تھا نا، اٹ مائٹ ناٹ بی ایز گڈ ایز دی اولڈ ونس بٹ اٹ واز دیئر. سو دی پیپل وہ بائنگ دیٹ ایز ویل نوئنگلی کہ اس کی لائف اس سے کم ہے، وہ اتنا لاسٹ نہیں کرے گا یا فیول ایفیشنسی نہیں دکھائے، اکنامیکل نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے خریدا. تو یہ اسٹینڈرڈز ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے. ہمیں WTO نے بھی بڑا پرابلم دی. دیکھیں اس کے اندر آپ کی لوکل وینڈرائزیشن کے اندر WTO سائن کرنے سے پہلے ہمارے گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر سال آپ کی گاڑی جو آپ کو سبسڈیز ملتی ہیں وہ اس صورت ملے گی کہ آپ کمپلائی کریں گے کہ آپ کی گاڑی ایک سرٹن ریشو سے نیچے نہیں رکھے گی. ہر سال آپ کو اتنا آپ کو لوکل پارٹ لگانا ہی لگانا ہے. لیکن لوکل پارٹ کے اب وہ جو کمپوننٹ جو مٹیریل آپ را مٹیریل امپورٹ کر رہے تھے اس کے لیے بھی اگر اسی طرح فوکس کرتے کہ یہ را مٹیریل بھی آپ کو یہیں سے کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، تو اور بہتر ہوتا. تو خیر وہ بھی سب اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہ انڈیا کی گاڑی بھی تو چل رہی ہے، کوئی کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتا. انڈیا کی ایکسپورٹس دیکھیں سر کتنی ہیں عمر صاحب، انڈیا کی ایکسپورٹ غالباً چوتھے 5ویں نمبر پہ ہے پوری دنیا میں گاڑیوں کی ایکسپورٹ جو ہے. جی وہ فرسٹ 10 کے اندر آتے ہیں.
تو ہم انڈیا کو فالو کرتے ہیں، وائی کانٹ وی ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے انڈیا بہت بڑا ہے جی، اس کے ملک اس کا ہجوم بہت بڑا ہے، انمپلائمنٹ ہوگی، سستی لیبر ہوگی، لیکن دیکھیں وہ اچھی کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں ایسے. اور پھر وہ بھی انہوں نے بھی R&Ds کی ہیں. انڈیا کے اندر بھی بہت بڑے بڑے ناموں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جیسے چائنا میں لوگوں نے انویسٹ کیا، انڈیا میں بھی اپنے پلانٹ لگا دیے، اور جتنی وہ گاڑیاں وہاں پہ بنتے ہیں اب، بلکہ وہ انڈیا سے پورے ایشیا کو فیڈ کرتے ہیں، وہاں سے ایکسپورٹ آتی ہے CKD کٹس کی صورت میں، SKD سیمی ناک ڈاؤن اور کمپلیٹ ناک ڈاؤن یونٹ کی صورت میں. انڈیا سے وہ برانڈ بنتے ہیں انڈیا میں، نام انٹرنیشنل ہے، کورین ہو یا ویسے جاپنیز ہو، بنتے وہاں پہ، اور اس کے کمپوننٹس پورے ایشیا میں، اگر وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو مارکیٹ ہے، ہم RHD کہتے ہیں، تو وہ اس مارکیٹ میں انڈیا سے سپلائی ہوگی. لیفٹ ہینڈ کے لیے بھی کچھ پورشن ہے جو وہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں. اچھا اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کار ڈیلرز اور یہ جو شو رومز کا جو مافیا ہے، اس کا رول جو ہے وہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے، فار سم دے آر مافیاز، فار سم دے آر ناٹ. آئی آنیسٹلی ہر چیز کی ہر مانیٹرائزیشن جو ہوتی ہے نا، آپ مائکرو نہیں کر سکتے، میکرو کر سکتے. مائکرو کریں گے تو یو لینڈ اپ نو ویئر. ٹھیک ہے آپ میکرو کریں گے، دے آر آلسو انڈسٹری، یوز کار کو بیچ رہے ہیں، آپ ان کے اسٹینڈرڈس کو امپروو کر دیں تو وہ مافیا کیوں بنے گا؟ آج یوز کار والا کیوں، ایک وہ کہتا ہے نا ایک تالاب کو پورا ایک مچھلی گندا کر دیتی ہے، تو وہ ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو وہ اپنی اونرشپ ہی نہیں لیتے، گاڑی بیچی ہے اور آگے چلے گئے جی ہمیں تو نہیں پتہ یہ چوری کی نکل آئی، اس کے کاغذ نکلی ہیں، آپ جانے اور وہ جانے، ہم نے تو ڈیل کروائی تھی. تو اگر یہ قانون بن جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، تو یہ بھی شیورٹی نکل جائے گی. اور پھر ہم جو مافیا کہتے تھے کہ آپ سرٹن کسی کو ارننگ کا موقع دیں نا، کہ بھائی آپ اتنے پیسے کمائیں. ٹیکسیشن کی بات ہے، اگر آپ وہ پورے مہینے میں 3 گاڑیاں بیچے گا اور آپ اس پر ٹیکس اتنا لگا دیں گے، وہ گھر سے کہاں سے چلائے گا، اور اس شو روم میں جہاں بیٹھا اس کا کرایہ کہاں سے دے گا، اس کی یوٹیلیٹیز کہاں سے دے گا، جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دے گا؟ گورنمنٹ یہ تو نہیں انشور کر سکتی وہ ٹرانزیکشن کتنی کرے گا. گورنمنٹ صرف یہ کر سکتی ہے کہ آپ ان کو اس کی ٹرانزیکشن کے حساب سے اس کو ٹیکسیبل کر انکم پہ آپ اس کو ٹیکس کریں اور اس کو ریشو کم کر دیں نا. ایسے ہی جیسے آپ بجلی کے بل کے اوپر کہتے ہیں جی اب وہ ایکسائز ڈیوٹی لگانے لگے ہیں. ہاں تو اس کے اندر آپ جب تک اپنی مارکیٹ میں یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک گرے ایریاز بنے ہوئے ہیں. ہر چیز کو آپ یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف ان ٹو دیئر شوز ایز ویل. So if government does that, and which they do a lot, mind you, I've seen a lot of people who have been, میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ یار یہ لوگ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے وہ بات ہے نا کہ ہماری سنکرائزیشن کے اندر بڑا سا پرابلم آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، تو بس پھر وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے. تو یہ مافیا جو ہے، آپ نے مافیا کہا، میں ان کو کہوں گا یہ دیکھیں اس میں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مافیا کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑا نیٹ اینڈ کلین کام کرتے ہیں. ہم ان کو اگر اس گراؤنڈ پہ روم دیں تو ہر بندہ، کسی کو کیا ضرورت ہے اگر وہ لیجٹیمیٹ انکم کما رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی ہینکی پینکی کرنا ہے. ایوری ون وانٹس ٹو میک اے نیم. آج مارکیٹ کے اندر سسٹینیبلٹی جو ہے ریٹینشن کے ساتھ آتی ہے. آپ کنسسٹنٹلی ایک آپ کی ساکھ خراب نہیں ہو رہی، آپ پراپر کام کر رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یار میرا کسٹمر جو ہے میرے ساتھ انگیج رہے. تو وہ کیوں رہے گا؟ وہ اس لیے رہے گا کہ آپ اس کے ساتھ فیئر اینڈ اسکوائر چلیں، اور اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ مافیا وہی بات ہے کہ آتے جاؤ اور جاتے جاؤ. ہمارے جزا سزا کا ذرا نظام ٹھیک ہو جائے نا تو. اچھا یہ پھر اب اس کے ساتھ پھر یہ ایپس بھی آئیں، کچھ چلی گئیں، بٹ کچھ ایپس بڑا اچھا. نہیں دیکھیں ایپس میں ہر چیز میں امپرومنٹ ہوتی ہے. آج کی ایپس میں بھی بہت سارے ایریاز آف امپرومنٹس ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہے. اگین ہمارے جیسے لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے پبلک، میں اپنے آپ کو پبلک سے تشبیہ دوں گا، پبلک کے اندر ہی کچھ لوگ یوز اور ابیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مسٹرسٹ دکھاتے ہیں، کرتے ہیں، آپ ٹرسٹ نہیں کریں تو کیسے کریں گے؟ ایپس
انشور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. ایپ پہ بہت پیسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک ایپ کو بھی اپنی ساکھ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ فیئر اینڈ اسکوئر اور سیدھی بات کریں اور چلیں. ایک ایپ اگر کانسیپٹ کلیئر کر دیتی تو یقین کریں دوسری سملر ایپ کے اوپر آپ کو اتنا انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ٹائم بھی نہیں لگانا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے کہ اب یہ ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی. سو وہ جس نے پہلے انیشیٹو لیا اس کو بڑا وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹو بیکم نمبر ون از ایزی, ٹو ریٹین نمبر ون از ریئلی ہارڈ. تو وہ والی ایگزامپل ہے. تو یہ ایپس کے ساتھ آج بھی آنے والے دنوں میں اور ایپس بھی آ رہی ہیں. کمپنیز میں بھی اپنی ایپس اپنی بنائی ہیں, مزید اس کو ریفائن کر رہے ہیں. اور یہ جو مارکیٹ ہے دیکھیں جی, اٹس امپروونگ ڈے بائی ڈے. بہت تیزی ہے, جیسے پلیئرز آ رہے ہیں اس میں بھی تیزی ہے. ہاں لیکن یہ ہم اگر دیکھیں تو 4 سال پہلے کی مارکیٹ تھی, جیسے لوکل مارکیٹ کی جو CKD تھی یا ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ تھی, دیٹ واز اراؤنڈ 250,000 ویکلس منیمم جو ہر سال بکتی تھی. آج وہ 1.25 پہ آ گئی ہیں. تو مارکیٹ شرنک ہوئی ہے. اسی طرح امپورٹ ہوتی تھی, وہ بھی اتنی کوانٹٹی میں گاڑی امپورٹ ہوتی تھی. آج وہ بھی اسی حساب سے 1.25 1 لاکھ کے اندر وہ بھی آ گئی ہے. تو دیکھیں جو امپورٹ ہو رہی گاڑی, اگر ہم اس کے سٹینڈرڈ کی گاڑی یہیں بنا لیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو امپورٹ کرنے کی گاڑیاں. آپ اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں, اپنے لوکل امپلائمنٹ کو ترجیح دیں. اور ظاہر ہے ٹیکس لگتے ہیں, اس کے اوپر بھی تو ٹیکس لگتا ہے جو امپورٹ ہوتی ہے گاڑی, لیکن وہ ون ٹائم ٹیکس ہے. اور وہ کتنے لوگ انگیج ہیں اس پورے بزنس کے اندر. کہاں ایک بائر ہے جس نے دوسرے بائر سے جا کے بات کی اور وہ امپورٹ کر کے لے آیا, یہ 2 بندے انگیج, تیسرے پروسیس میں ہارڈلی a dozen people would be getting into this whole process. کسٹمز بھی آ گیا, ہیڈز بن گئے, اتنی ہی ڈیوٹیز ہیں, کوئی کم نہیں ہے. جب آپ لوکلی کریں گے تو لوکل وہی گاڑی کے کمپوننٹس بھی تو آپ کو سپلائی کرنے ہیں, تو وینڈرز بھی ان کو بھی پروموشن ہوگی, وہ بھی لوکل انڈسٹری بھی فروغ پائے گی, اور باقی لوگوں کے HR بھی چلے گا اور دھندا بھی ہوگا. سب لوگ زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ابھی کوئی جس طرح نئے پلیئرز آ رہے ہیں, تو کوئی پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ان ٹرمز آف آٹو موبائل انڈسٹری کو آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اف وی اسٹے آن آر پالیسیز, unfortunately we bring a policy, it stays over there, half of it is fine tuned, aligned, and it vanishes. So sometimes it goes into a positive and most of the time it goes into negative. تو اگر کریں تو ظاہر ہے جنہوں نے پیسے لگائے میں, اور بھی لوگ دیکھیں آپ کی مارکیٹ میں اگر پیسہ کما رہے ہیں لوگ, تو باقی کیوں نہیں آئیں گے اس مارکیٹ میں کمانے کے لیے. اور یہی بات جو انڈیا کر رہا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم پاکستان میں انڈسٹری لگا کے ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نیڈس ٹو برنگ اپ اور کم اپ ود این آئیڈیا. اوکے یو وانٹ, ہم جیسے ایکسپورٹ زونز بنے ہوتے ہیں, آپ یوں ہی جاتے ہیں, ایک ایکسپورٹ زون ہے, ادھر لینڈ کرتی, اسی زون میں گاڑی اترتی ہے, پارٹ اترتے ہیں, آگے ری ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی ایسی پالیسی لے کے آئیں, چلیں جی جس نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا انڈسٹری لگاؤ, چھوڑ دو, فورگیٹ اٹ. کیونکہ ہم نے اس کے اندر اسٹیک بھی تو ان کا ہے نا, امپلائمنٹ آپ کی ہے. آپ خالی یوٹیلیٹیز اور امپلائمنٹ ہی دے دیں, باقی چیزوں کو کیا چھوڑتے ہیں آپ. کیونکہ اسی امپلائی سے آپ ویسے ہر چیز کے اوپر تو ہم ٹیکس دیتے ہیں, پیٹرول پہ, پانی پہ, ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو 98% ہماری ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہی ٹیکس ہے. ایوری تھنگ وی ڈو. اچھا, یہ اب پوری دنیا میں انوائرمنٹ اور سسٹینیبلٹی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. تو پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی اتنی اسموگ تھی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر تو گاڑیوں کی ایمیشن جو ہے وہ تھی, تو ابھی یہ جو چینج ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی تیزی سے ہو سکتی ہے یا کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں جی, یہ بات جس نے بھی کہی ہے صحیح کہی ہے. ایمیشنز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن کسی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ 70% جو کیمیکل ملا فیول پیٹرول پمپوں سے ان گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے, اس کو کس نے پکڑنا ہے. اس کی جڑ آپ دوسری طرف سے چل پڑے. نو ون وانٹیڈ ٹو گو گیٹ ان ٹو, ہم وہ جیپنیز میں گنجی گنپٹسو کرتے تھے کہ روٹ کاز کیا ہے. تو یہ روٹ کاز پہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیمیکل ملا پیٹرول جو کیتھلیٹک کنورٹرز بھی گاڑیوں کے چوک کر رہا ہے, اور وہ گاڑیوں کی لائف بھی تباہ کر رہا ہے, اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کو تباہ کر رہا ہے.
केमिकल मिला फ्यूल है, मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मगल्ड ऑयल विच फ्यूल विच कम्स इनटू पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो भी एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ तो लोगों ने केमिकल के साथ फ्यूल मिक्सिंग करनी शुरू कर दी है। दूध का तो सुना था आपने, पेट्रोल भी बन रहा है। अच्छा, वाओ। तो वो आप इट स्मेल्स लाइक इतनी उसकी गंदी वो फ्यूम्स हैं, उसकी स्मेल है, आप पकड़ लेंगे 1 मिनट में। और पूरे लाहौर में अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मेरे ख्याल में जो मेरा एनालिसिस है कि 20% फिलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे प्योर फ्यूल मिलता है, बाकी सारे 80% वो केमिकल मिला फ्यूल और वो हो रहा है। तो वो रूट कॉज है। देखें इन्वायरमेंट का है, खेतों को आग लगती है, हर साल लगती थी, स्मोक होती थी तो ओवर द इयर्स। कि एक तो हमारा जो ये अर्बन से जो डेवलपमेंट है उसमें हमने कटाइयाँ दरख्तों की, नेचर का वो भी इफेक्ट उसकी वजह से भी हुआ, वो भी हेल्प करता था। वो फिल्टर का काम करते थे बेसिक, दरख्त तो सारे फिल्टर्स ही थे, तो वो लाइक स्टॉपिंग द एक्चुअली द स्मोक्स एंड दिस होल। अगेन वो अपनी जगह है। लाहौर के अंदर आबादी का है, आप हजूम देखें कहाँ वो 10 मिलियन पे थी, आज वो 20 मिलियन है, बस प्लस पे चला गया। लाहौर अब कसूर को टच करना शुरू हो गया। कसूर इज़ गोना बी लाइक डिफेंस और सम न्यू इलाका तो कॉलोनी बन जाएगी। तो आप लाहौर कहाँ गया। प्लस हमारे रिजर्वायर्स जो थे, वाटर रिजर्वायर्स और बाकी की चीज़ें, ये सारी हमें मैनेज करनी है। ये रेगुलेटर कर सकता है। और आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को गवर्नमेंट चाहती है देना, फिर उसको सब्सिडीज़ देना चाहती है। लेकिन अभी हमें आईएमएफ की तरफ से भी, क्योंकि वो सब्सिडीज़ जो है अब तो हर चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिनके पैसे देने हैं तो वो अपने पैसों का फिक्रमंद कि आपने सारा अगर सब्सिडी दे दिया तो मेरे पैसे कौन देगा तो वो एक चीज़ तो वो अफेक्ट करेगा। लेकिन है भी। एंड सेकेंडली ईवी, वुड इट बी अ सोल्यूशन? आई डोंट थिंक सो, अच्छा। honestly speaking. In my personal opinion, my personal opinion is, how many EVs would you sell? How many people will buy? Because again, EV को चार्ज भी तो बिजली से करना है ना आपने। वो 1-2 टन का एसी है आप जिसे चार्ज कर रहे हैं, तो 2 टन का एसी का बिजली का बिल, और बाकी जो आज आप खबरें सुनते हैं कि जी आप इतने यूनिट चलाएंगे तो इससे ऊपर होगा तो होगा। आप सोलर तो रात को नहीं चला सकते, सोलर की भी ऊपर आपका प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ से करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, ये बताएं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो उस दिन कहीं कोई बात कर रहा था कि जी ये तो कुछ लोग तो कहते हैं जी ये तो मोबाइल की तरह है, ये तो मोबाइल तो 3 साल 5 साल में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक जो है ये ज़ीरो ही हो देखिए जी, जाएगी। है तो टेक्नोलॉजी ना, इट्स ऑल आईटी। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है तो आईटी। मैकेनिकल अगर हम उसकी टूल्स की बात करें तो उसके अंदर नहीं, वो तो सारा सॉफ्टवेयर बेस है, बैटरीज के ऊपर चल रहा है। और कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। आज से लेट्स टेक गो बैक 3-4 years बैक, हमारे पाकिस्तान में कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई, जर्मन गाड़ियाँ, लोगों ने उनको एज अ स्टेटस सिंबल यूज़ किया, बट वो यूटिलिटी नहीं थी, क्योंकि दे कुड नॉट गो आउट ऑफ लाहौर और कराची और इस्लामाबाद, दे वुड रिमेन ओवर देयर बिकॉज उनकी चार्जिंग उतनी नहीं, कैपेसिटी नहीं थी ट्रैवल करने की। और फिर अगर ट्रैवल भी कर लेंगे तो दूसरी तरफ अगर कोई फिलिंग चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ तो 40 मिनट कौन बैठेगा उसके लिए। यहाँ पे लोग जो है आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी हों फ्यूल बढ़ा भरवाने के लिए, तो वो हॉर्न करते हैं कि जल्दी से करो यार, इसने टैंक क्यों फुल करवाया है सही बात है। तो इलेक्ट्रिक, yes, it's an innovation. I don't discourage electric, but again, I have serious reservations. How would it go around? मतलब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, उसके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स दरकार हैं। गाड़ी बना देना और फिर वो आप दे देना, तो वो अभी भी जो हम देख रहे हैं ईवी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं, छोटी भी बड़ी भी आई हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा आई हैं और वो ऐसे उनके कस्टमर्स हैं, दे डोंट बॉदर एक्चुअली। सो दे हैव उनके बिजनेसेस, होता है ना कि समटाइम्स यू आर गेटिंग आउट,
آپ اب جو گاڑی خریدی ہے اس سے آپ کا کاروبار کو بھی ترجیح مل رہی ہوتی ہے، آپ کو آپ کا اسٹیٹس بھی مینٹین رہ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو پیسے پورے کر لیتے ہیں جو۔ اچھا وہ میں انفیکٹ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یو ایس میں اب الیکٹرک کار جو ہے اس کا ریورس ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ وہ لوگ دوبارہ سے اب الیکٹرک سے جو ہے وہ فیول ایسے ہی ہے، کینیڈا میں بھی ہوا ہے، یو ایس میں بھی ہوا ہے، اور اس کی میجر ریزن گاڑیاں نہیں تھیں، انفراسٹرکچر تھا۔ اچھا انفراسٹرکچر کا مطلب وہی فلنگ 40 منٹ لوگ کہاں کھڑے ہوں، پھر اویلیبلٹی کہاں ہے، پھر اس کے بعد جو اسٹڈی میں نے کی، شاید اور کوئی اسٹڈی بعد میں نہ آ گئی ہو، کہ وہ جو ویسٹ کے انفراسٹرکچر بھی تھا وہ بھی سپورٹ نہیں کر پایا اس کو، چارجنگ کو، اس کی وولٹیج اتنی زیادہ تھی، پلس جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں آپ کی وہ تو نہیں چینج کر رہے آپ، اور پلس ہمارے تھوڑا سا ریزرویشنز اس لیے کہ ٹرانسفارمر پہ ہمارے علاقے کے لوڈ زیادہ پڑ جائے کسی گھر کی وجہ سے، تو یا شارٹ سرکٹنگ ہو جائے تو پورا ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے، تو یہ 2 گاڑیاں چارجنگ پہ لگی تو میں گھبراتا ہوں کیا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ نیکسٹ 5 ایئرز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی پاکستان میں؟ ہائبرڈ اچھا آئی سی گڈ پوٹینشیل فار ہائبرڈ وہیکلس، بکاز وہ انجن کے ساتھ ہی چل رہی نا، میجر کور جو اس کو چلانے والا ہے، جیسے ہمارا جیپنیز برانڈ ہائبرڈ میں آیا ہے انوویشن 2002 سے لے کے آج بھی گاڑیاں 22 سال 23 سال ہو گئی چل رہی ہیں ہائبرڈ پہ، ان کی بیٹریز جو ہیں وہ، کیونکہ سیکنڈری سورس آف پاور ہے وہ گاڑی کا، وہ تو اٹس ناٹ پرائمری سورس تو ہمارا انجن ہے جس کو انٹرنل کمبکشن انجن آپ کہتے ہیں، آئس کہتے ہیں ہم، وہ ہے، اور وہ پرائمری چلا رہے ہیں، پیٹرول کے ساتھ چل رہی ہے۔ ابھی کچھ ایسی بھی آج کل گردش میں ہیں باتیں کہ دیکھیں یہ الیکٹرک جو ہے وہ اب، بلکہ جو ویسٹ کے جو ہمارا الیکٹرک سپلائر ہے بہت بڑا، وہ بھی اب انجنس کے اوپر، ہائیڈروجن انجنس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی الیکٹرک سے اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں اب کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں۔ پاکستان میں کہ ٹیکنالوجی چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، آج جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم باہر نکلے، ہو سکتا ہے شام کو ایک اور فلیش نیوز آئے اور ہم پتہ لگے جی وہ الیکٹرک کے ساتھ اب یہ ہوگا، تو ہمارا پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو جائے، سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ سیئنگ اینی تھنگ۔